آج تقریباً یہ مسئلہ ہر گھر میں چلتا ہے، لوگوں میں چلتا ہے، محفلوں میں چلتا ہے کہ داڑھی ڈاکری تو لوکی کی آکھن دے، بیٹی کو پردہ شروع کروا دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار نا اتنا بھی نہیں مسیتے جانا چاہیے، کئی ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو بندے کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ جس طرح کے لوگ لوگوں کی خوشی کے لیے بڑے کام کرتے ہیں جو لوگ راضی ہو جائیں، اور پھر وہی لوگ ان سے ایسا کنارہ کش ہوتے ہیں، ان سے ایسا ناراض ہوتے ہیں کہ انہیں ذل و رسوا کر دیتے ہیں۔ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ٹیلی ویژن والوں نے ایک پروگرام بنایا، ان لوگوں کا جو دنیا میں مشہور تھے، پھر ان کی قبروں کا بنایا۔ کہتے ہیں ایک فلم و ڈراموں میں کام کرنے والی عورت تھی، لوگوں کو خوش کرتی تھی، اور وہ اس کا نام تو مجھے نہیں آتا، وہ دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ انٹرویو میں بندہ بتا رہا تھا کہ وہ بھی سال سال پہلے کے ایڈوانس بکنگ کرتی، پیسے لیتی کہ یہ 19,000 فلانا ہے اور اتنی 19,000 میں اتنے میں آپ کی طرف میں کام کروں گی، پیسے پہلے لیتی، بکنگ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں وہ مر گئی، فوت ہو گئی۔ 20 سال بعد وہ محکمے والے وہ پروگرام بنانے والے اس کے قبر پہ گئے، جو قبرستان میں قبریں نکالنے والا بندہ تھا، قبرستان کی حفاظت کرنے میں، اس سے پوچھا اس کی قبر کا، انہوں نے قبر بتائی، قبر جا کے دیکھی، پوچھا کبھی کیوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا 20 سال بعد پہلی دفعہ آپ آئے ہیں۔ دفنانے کے بعد آج تک دوبارہ پلٹ کے کوئی نہیں آیا۔ اور وہ لوگ جنہیں دین کی وجہ سے لوگ تانے دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، گھر سے نکال دیا۔ اللہ! پھر وہی جو گھر سے نکالنے والے تھے وہی ان کے تابع دار ہوئے، وہی پھر غلطی پہ معافی نادم ہوئے۔ ادھر لاہور میں ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کے بھائی تھے، دوسرے بھی جوان تھے، وہ سیمنٹ کے اندر گاچی مکس کرتے ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو گیا، وہ کہہ سکا یہ تو میں نہیں کام کرنا، یہ تو ملاوٹ ہے، یہ حرام ہے، آپ سیمنٹ کے اندر گاچی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ بھائیوں نے خوب اس کو مارا۔ باپ نے کہا تو ساری دن بھوکا مرے گا، باپ نے بھی نکال دیا۔ بس وہ پکڑے گئے، ہر بھائی دوسرے پہ الزام لگاتا تھا، تو نے ایسے کیا، تو نے ایسے کیا، تو نے ایسے کیا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے اگر بات میں کوئی لفظ بلفظ بننا ہو سکے تو۔ باپ کو سارے بھائی چھوڑ گئے، وہ بھائی جس کو باپ نے گھر سے نکالا تھا وہ باپ کے پاس گیا، باپ کی خدمت شروع کی، باپ کی تابع داری کی۔ اب باپ بوڑھا ہو چکا تھا، اب باپ کہتے تھے کاش میرے سارے بیٹے نمازی ہوتے، سارے بیٹے ذکر کرتے، سارے بیٹے وہ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے، آج میرے وہ کام آ رہے ہیں۔ ایک بیٹا گیا وہ کام آ رہا ہے، دوسرے اس کو چھوڑ گئے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نبی کی شریعت کے مذاق اڑایا، نبی کا وہ گانے گائے، ڈرامے کیے، بڑا کچھ کیا، لیکن پھر ان لوگوں نے ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ پاک نے ان لوگوں کی محبتیں مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھیں۔
جیسے ہر بندہ نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے نبی آپ پہ سلام ہو اور تمام صالحین پہ، تمام جو صالحین ہیں ان پہ بھی سلام ہو۔ ایک مائی صاحبہ نیک تھی، صالحہ تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا جوا نہیں کھیلنا، یہ حرام کام، اس کے قریب نہیں جانا، اگر تیرے دل میں کبھی شوق پیدا ہو یہ حرام ہے اس کے نزدیک نہیں جانا۔ اس سے جوا کھیلنا جو شہر کا سب سے بڑا جوا باز ہو، سب سے بڑا جواریا ہو۔ اچھا بیٹا شراب خانے نہیں جانا، اگر تجھے کب بھی جانا پڑے تو پھر بیٹا فجر کے بعد فوری طور پہ جانا ہے، رات نہیں جانا، ٹھیک ہے بیٹا عورتوں کے کوٹھے پہ نہیں جانا جہاں پہ عورتیں ناچتی گانی ہیں، اگر جانا ہے تو تہجد ہو کے جانا ہے۔ اس کو ضرورت ہی نہ پڑی، وقت گزر گیا، نیک تھا، صالح تھا، آزمانے کے لیے والدہ نے فرمایا تھا، چلو جو والدہ نے فرمایا تھا کہ شہر سب سے جو بڑا جواریا ہو اس کے پاس جانا ہے، جو دیکھ کے تو ہوں، پتہ چلا شہر میں کون جوا کرواتا ہے، فلانا بندہ کرواتا ہے، گیٹ گیا دیکھا گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، بہت جناب ہوٹل بنے ہوئے ہیں، جواری آ رہے ہیں کر رہے ہیں، یہ کون جوے باز ہے جی، بڑا مالک کون ہے، فلانا جوے باز ہے۔ کہا کہ جی آپ کا استاد کون ہے، آپ سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا وہ فلانی جگہ علاقے میں رہتا ہے۔ ادھر چلا گیا، دیکھا وہاں پہ گاڑیاں بھی نہیں تھیں، اتنا کھانے شانے بھی نہیں تھے، بندے بھی تھوڑے تھے، وہ یہ کروڑوں کا جوا کر رہا تھا، وہ بیچارہ لاکھوں کرنے والا تھا، لیکن اتنا رش نہیں تھا۔ اس کو کہا جو آپ کا استاد ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں، بڑا آپ سے، انہوں نے جن سے ہم نے سیکھا وہ دیکھا وہ ہزاروں کا کرنے والا تھا، ادھر چند ایک لوگ تھے، انہوں نے کہا جی آپ کا جو استاد ہے اس سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ فلانے قبرستان کے بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے۔ ادھر گئے، دیکھا کہ وہ ٹھکریوں کے ساتھ جوا کھیل رہا ہے، ٹھکری تیری ہوگی، ٹھکری میری ہوگی۔ اس نے کہا آپ کا شگرد وہ تو خربوں کا جوا کھیل رہا ہے۔ انہیں بیٹا جب میں بھی جوا پہ آیا تھا میں بھی خربوں روپے لے کے آیا تھا، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ صرف شوق پورا کرنے کے لیے میں یہ ٹھکریوں پہ کھیلتا ہوں، بوڑھے بوڑھے بندے بیٹھ جاتے ہیں بس ہیں۔ جب آپ نے قبرستان کبھی دیکھے ہوگا کہ قبرستان جائیں بالکل بوڑھے بندے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ان کو بھی نظر لگا وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا والدہ نے کہا تھا کہ شراب خانے نہیں جانا، جانا ہے تو فجر کے بعد جانا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، فوری شراب خانے چلے گئے، دیکھا کوئی بندہ شراب کے نشے میں نالی میں گرا ہوا ہے، کوئی بندہ کرسی کے نیچے گرا ہوا ہے، کسی کے منہ سے وہ شراب نکل رہی ہے، ساتھ کھانا نکل رہا ہے، بیہوشی کے عالم میں کتا منہ چاٹ رہا ہے۔ جب دیکھا واپس آ گئے۔ اب والدہ نے کہا تھا بیٹا کوٹھے پہ نہیں جانا، گندے بازار نہیں جانا، اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو پھر تہجد کے وقت جانا ہے۔ تہجد کے وقت پہنچ گیا، جا کے دیکھا کہ وہ عورتیں جو ناچنے والی تھیں، اب ان کے منہ کے اوپر جو انہوں نے وہ چیزیں وغیرہ لگائی ہوئی تھیں، اتری ہوئی تھیں، اصل چہرہ جو ہے وہ اپنے کام سے فارغ ہو کے منہ دھو کے آرام کے لیے لیٹنے لگی تھی، یہ پہنچ گیا، دیکھا کہ بھیانک چہرے، خوفناک صورتیں، وہ ڈر آ رہا ہے۔ تو جو لوگ لوگوں کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لوگ بھی ان پہ ناراض ہوتے ہیں، لوگ بھی ان پہ راضی نہیں ہوتے۔ اس کی آپ مثالیں دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں جو جگہ پہ فلاں بندہ بڑا ڈرامے والا تھا، اس کا جو عرس ہو رہا ہے، اس کی قبر کے لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کی اولاد کو لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ فلانے کی اولاد ہے، یہ فلانے کی اولاد ہے، فلانے کی اولاد ہے، فلانے کی اولاد ہے۔ میرا ایک دوست تھا، تعلق والا بندہ تھا، وہ
ڈاکوؤں کے ساتھ مل گیا، پھر پکڑا گیا، قتل اس پہ کافی تھے، پولیس والوں نے کہا کہ اس کو یہ پھانسی لگ جائے گا، ہاتھ کڑی لگی ہوئی، پولیس والوں نے کہا جی میں اپنے مرشد کے پاس جانا، ادھر آ گئے، ادھر آ کے مجھے ملا، بڑا رویا، ہاتھ جوڑے، گھر اس کی بیوی آئی، بچے آئے، اور بڑا روئیں، آپ دعا کریں۔ طالب علموں کو میں نے اکٹھا کیا، مجھے بڑا صدمہ ہوا، میں نے کہا اس کے لیے دعا کرو، طالب علم نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، وہ چلا گیا۔ اللہ پاک نے ایسے سبب فرمائے کہ وہ جلدی رہا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا تھا جب میں رہا ہو جاؤں گا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، ادھر رہوں گا، جھاڑو دیا کروں گا، میں ٹھیک ہے، رہا ہو گیا۔ اب جب رہا ہوا تو میرے پاس نہ آیا، وہ فلانا چودھری اس کے پاس ہے، فلانا چودھری اس کے پاس ہے، فلانا چودھری اس کے پاس، فلانا چودھری کے پاس۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ گیا، وہ وہاں پہ افطاری تھی، وہ بھی آیا، میں اس کو کہا میں بیٹا دیکھ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، تو کسی کو گن سیدھی کرتا ہے، کسی کو تمکی لگاتا ہے، کسی کو فون کرتا ہے، لوگ تو اسے کرواتے ہیں، کچھ وہ لیتے ہیں، کچھ تجھ کو دیتے ہیں، میں کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اللہ نے مجھے روٹی دی ہے، مجھے کپڑا دیا ہے، مال کے کائنات نے عزت دی ہے، سب کچھ، بیٹا کل اگر تو فوت ہو جائے گا، یہی لوگ جو ہیں جن کے لیے تو کام کر رہے تیری اولاد کو کہیں گے یہ ڈکیٹ کی اولاد ہے، تیرے بچوں کو برے القاب سے یاد کریں گے۔ اس کو تھوڑا اثر ہوا، ادھر آ گیا، یہ جہاں پارک ہے یہاں پہ بیٹھا، اب اس کا قد بڑا، اس کا وہ صحت مند بڑا، میں کیا آ گیا ہوں، کہتا ہے آ گیا ہوں، میں نے کہا آ گیا ہوں، آ گیا ہوں، میں نے کہا پھر، کہتا ہے بس آپ نے حکم کیا تھا میں آ گیا ہوں ادھر، میں کہا بھی تو تیرے بیٹھنے کا سٹائل جو ہے نا وہ ابھی رہنے والا نہیں ہے، جانے والا ہے، کہتا نہیں جی میں آ گیا، میں چلو ٹھیک، بس تھوڑی دیر بیٹھا ہے، ایک چودھری صاحب آ گئے، شاہ صاحب ایک کام ہے ذرا اس کو لے کے جانا ہے، میں کہا چودھری صاحب اگر یہ یا وہاں سے باہر نکل گیا تو میں تو اس کے لیے کوئی ارادہ سوچا کہ میں کسی جگہ پہ اس کو دور زمین ٹھیکے پہ لے کے دیتا ہوں تو یہ ادھر جائے، جا کے اس علاقے سے نکل جائے، دور چلا جائے، ارادہ تھا چلو بہاولپور کے علاقے میں یا رحیم یار خان کے علاقے میں، جہاں پہ بڑا دور علاقے میں چلا جائے، ادھر جا کے اپنے سلسلہ کرے، میں کہ ادھر تو اگر آپ اس کو لے گئے تو یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اگر یہاں سے ابھی نکل گیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر اسی جگہ پہ پہنچ جائے گا، اس کو پولیس والے لے جائیں گے، اور پھر گولی کے علاوہ اور کام مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ اس کو نہ لے کے جائیں۔ کہتے نہیں جی بس ایک کام ہے، اس کے جانے کے بغیر نہیں ہونا، میں اس کو واپس کر کے جاؤں گا۔ میں کہا نہیں چودھری صاحب آپ واپس کر کے نہیں جائیں گے، مجھے پتہ ہے یہ یہاں سے نکلا، میں تو بھی اس کا انتظام کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس کو یہ بچ جائے، اس کی آنے والی نسلیں بچ جائیں، لوگ اس کو میاں صاحب کہہ کے عزت دیں، ڈکیٹ کی اولاد نہ کہیں اس کے بچوں کو۔ وہ کہتا ہے نہیں جی بس میں سرکار میں آکھیا جو ہے آکھیا میں چلو، میں تو صاحب مان نہیں رہے لیکن آپ ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ چودھری لے گیا، اس کے بعد دوبارہ نہ آیا، پھر وہ پولیس والوں کو پتہ چلا جی اس نے بڑے زیادہ لڑائیاں کی، پھر پولیس مقابلہ ہوا، اس میں اس کو شوٹ کر دیا گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب وہ چودھری مجھے دوبارہ ملا، میں نے کہا چودھری ایک بندہ مجھ سے لے کے آئے تھے، اس وعدے پہ میں دے کے آؤں گا۔ کیڑا بندہ جی؟ میں کہا تو بندہ کھا گیا، بندے کو تو نے قتل کروا دیا، تجھے پتہ ہی نہیں کون بندہ؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا کون بندہ، میں یاد کرو، جی مجھے نہیں پتا کوئی، میں اپنی منت سماجت کر رہے تھے، اچھا او بس جی بس وہ پھر نا جی میں اب وہ چودھری دوبارہ اس کی اولاد کے پاس نہیں گیا پوچھنے کے لیے بیٹا تیرا کیا حال ہے۔ اس طرح جو رشوت لینے والے لوگ ہیں وہ لوگوں کی رشوتیں لے کے بڑے کام کرتے ہیں، اب ان کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ ہمارے ایک ادھر کنگ شریف میں ایک جٹ ہے، پولیس میں ملازم تھا،
پولیس میں ملازم ہو گیا تو اب وہ دفتروں میں کام کرتا تھا، تھانے کی نوکری نہیں کرتا تھا، کہتا تھا مجھے کوئی دفتر والی جگہ مل جائے۔ جب تھانے پہ نوکری کرتا، وہ بڑا سادہ بندہ تھا، وہ لوگ اسے اکتاتے، اس کو لین حاضر کروا دیتے، اس کا شکایتیں لگاتے، کیونکہ وہ کسی سے رشوت نہیں لیتا تھا، ناجائز کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے کنگ شریف میں اپنی سائیکل رکھی ہوئی تھی، صبح صبح سائیکل پہ بیٹھتا، اور ایک تو اس کی ورزش ہو جاتی، دوسرا وہ آ کے اڈے پہ ایک جگہ میں سائیکل کھڑی کرتا، وہاں پہ لاہور آ جاتا۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں واہ 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 چودھری تینوں عقل نہ آئی، تو پولیس انسپیکٹر نے تو ٹوٹی سائیکل رکھی ہوئی ہو، فلانا منڈا سپاہیوں نے گڈی لے لی ہے، جناب ہارن ماردا جانا ہے، پتہ لگا منڈا سپاہی لگا ہے، فلانا منڈا انہیں آ کر لیا، وہ کر لیا، وہ مسکرا کے بال ٹال دے۔ کرتے کرتے میاں شریف جو نواز شریف کا والد ہے، وہ اس وقت زندہ تھا، یاد تھا، اس کی ڈیوٹی ان کے گھر لگ گئی، پولیس کی لگ گئی نفری میں۔ وہ بچہ محنت کرتا، وہ نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھتا۔ میاں شریف نے اپنے ملازموں کو پلاٹ دیے، اس کو بھی پلاٹ دے دیا، اس کو اچھا پلاٹ دے دیا۔ اس نے وہ پلاٹ بیچ کے قصور کے قریب جگہ خرید لی۔ وقت چلتا رہا، قدرت خدا کی وہ جو قصور والی جگہ تھی وہ کسی سکیم میں آ گئے، وہاں پہ پلاٹ شاٹ بن گئے، وہ زرعی زمین لوگ بیچنے، مکان بنانے لگ پڑے۔ جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کی زمین غالباً 20 کروڑ کی بکی۔ اب گاؤں والے بندے کہیں آخر یار منڈیا تو بڑا چنگا رہ گیا، تو ریٹائر ہو گیا ہے، ویخ اللہ نے تینوں کروڑاں دی زمین دے دیتی ہے، تیری صحت بھی ٹھیک ہے۔ فلانا منڈا شراب پیندا سی نا، اور پولیس سی، ہوں ویخ اندر گردے فیل ہو گئے نے، انہوں دل دا اٹیک ہو گیا، اندر منہ ویخ، تیرے منہ تے کتنا نور ہے۔ وہ بھی سیانا تھا، کوئی مرشد والا تھا، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے تو چنگا میں نہیں رہا، چنگا میں اس وقت رہوں گا جب میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے جاؤں گا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ مال کس میرے کام آئے گا؟ اگر میں ایمان کی حالت میں گیا تو میں چنگا اس دن رہوں گا جس دن میں ایمان سلامت لے کے گیا۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ اللہ کو ناراض کرتے ہیں، دنیا کو راضی کرتے ہیں، اور بلا شک و شبہ دنیا کسی پہ راضی ہوتی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، تو جنگل میں جا رہے تھے، سامنے ایک عورت آئی، زرق برق لباس پہنا ہوا ہے، بڑا جناب لباس ایسا کہ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، ایسا لباس۔ قریب آئی، آ کے سلام کیا، اللہ کے نبی فرمایا کہ تو کون ہے؟ تیرا لباس جو ہے وہ سونے کے تاروں سے ہے، بڑا عجب تیرا لباس ہے، میں تو حیران ہو گیا۔ اس نے جب اپنے منہ سے پردہ ہٹایا تو اس کے دانتوں کے اندر سے سانپ نکل رہے تھے، اس کی بھیانک شکل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود آپ وہ کہتے ہیں منہ بند کر اپنا، مجھے غشی نہ آ جائے، تو کون ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں دنیا ہوں، بس اللہ کو حکم تھا آپ کو سلام، دیکھنے میں ایسی ہوں، حقیقتاً میں ایسی ہوں۔ کہا کہ یہ تیرے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ پہ یہ خون ہے، یہ کیا ہے؟ کہتی ہے یہ جو مہندی لگی ہوئی ہے نا، یہ ایک بھائی نے مجھ سے شادی کی ہے، اور خون اس نے میری خاطر اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، اپنے بھائی کو قتل کر کے اور مجھ سے شادی کر لی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں زمین کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، دکان کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، جائیداد کے لیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، بھتیجے بانجوں کو کر دیتے ہیں، کئی آپ دیکھتے ہیں خاندانوں میں، اللہ اکبر کبیر، اللہ دنیا کی خاطر، اور بندہ اپنے بھائی کو قتل کر کے خوش ہو جاتا ہے اس چیز پہ قبضہ کر کے کہ میں جناب اس سے شادی کر لی۔
سید انور شاہ صاحب جو ہیں مدینہ المنورہ میں رہتے تھے، آج کل وہ تشریف لائے ہوئے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بھائی کا مکان تھا، وہ مکان جو ہے اس کی 40 لاکھ روپیہ قیمت لگ گئی یا 60 لاکھ روپیہ قیمت لگ گئی۔ بھائی نے کہا جی میں انہیں بیچنا ہے۔ جس بندے کو دیا سودا ہو گیا، وہ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو بیانہ دیتے ہیں۔ اس بندے نے کہا یار یہ جو مکان ہے نا اس میں تیری بہن کا بھی حصہ ہے، وہ بھی لکھ کے دے پھر ہم آپ کو بیانہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میری بہن میں جیسے کہوں گا ویسے کرے گی۔ اس نے کہا نہیں یار اس کا بھی حصہ بنتا ہے، اس میں چوتھا حصہ اس کا ہے، فلانا پر لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ وہ کر لو، ہم آپ سے بیانہ کر لیتے۔ اس کا جو ٹھیک ہے۔ بہن کو بلایا، بڑا کھانے شانے پکائے، بڑا بہن کو ملا، بہن سے کہنے لگا بہن یہ مکان میں بیچنے لگا ہوں۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ باپ کی نشانی ہے، میں بھی کبھی اپنے بچوں کو لے کے آ جاتی ہوں کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، ادھر رہتی ہوں، آ کے ایک دن رہ جاتی ہوں، 2 دن رہ جاتی ہوں، اگر اس کو بھی بیچ دیا تو باپ کی نشانی ضائع ہو جائے گی، تو پھر تم کدھر جاؤ گے، اس کو نہ بیچو۔ اس نے کہا نہیں میں نے بیچنا ہے تو اپنا حصہ جو ہے مجھے دے۔ اب بہن کو پتہ چلا اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ اس نے کہا نہ بیچ، یہ ایسے رہنے دے۔ اس نے کہا نہیں میں نے بیچنا ہے، بات ہوتی رہی۔ اس نے بہن نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر بیچنا ہے تو جو میرا حصے کا پیسے ہوں مجھے دے دو، میں اس میں وہ 10 لاکھ بنتا ہے یا 5 لاکھ بنتا ہے، جتنے پیسے بنتے ہیں وہ مجھے دے دو۔ اس چیز میں اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات اس نے کیا کیا، اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ دنیا کی جو محبت تھی اس کے دماغ پہ اتنی چڑھی، اس کو سمجھ نہ آئی کہ اگر تو قتل بھی کر دے گا تو یہ تو اس کی اولاد کے جائیداد منتقل ہوگی، تیرے ہاتھ تو پھر بھی نہیں آنی۔ اب بہن کو قتل کر دیا، پتہ چل گیا اس نے قتل کر دیا ہے۔ اب وہ مکان میں اس بہن کا جو خامند ہے وہ رہ رہا ہے، اور وہ جو بچہ ہے وہ جیل میں جائے۔ اس طرح جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میری دنیا بڑی وسیع ہے، رزق بڑے وسعت ہیں۔ مومن جو ہے وہ کل کائنات جو اللہ کی اس کا دیش ہے، اس کا وطن ہے، وہ جدھر بھی جاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایسی ہزاریں مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اپنی رضا، ہم اللہ کو راضی کریں، اس کے حبیب کے راضی کریں۔ اللہ نفس اور طمع اور لالچ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ایسے امتحان سے بھی بچائے کہ جس میں ایسا موڑ آ جائے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیں اور اللہ سے کو ناراض کرنا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ایسے چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔